بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا میں ہاتھ کب اٹھانا چاہیے اور کب بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنی چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ نکاح کے بعد ایک بزرگ عالم ہے، انہوں نے جب دعا نہیں مانگی ہاتھ اٹھا کر تو حاضرین ناظرین نے کوئی اشکال ہوا کہ بھائی دعا کیوں نہیں مانگی گئی، تو حضرت مولانا نے یہ بات فرمائی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ ادب ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنا یہ دعا میں آداب میں سے ہے، لیکن اس میں یہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ کب ہمیں دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے اور دعا کے لیے کب ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ضابطہ عرض کرتے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ دعائیں دو قسم کی ہیں۔ ایک دعا ہے وقتیہ دعائیں، جو اپنے کسی عمل سے جڑی ہوئی دعائیں ہیں، اور کہ آئینہ دیکھنے کی دعا جب آئینہ دیکھ رہے ہوں، گھر میں جانے کی دعا جب گھر میں داخل ہو رہے ہوں، مسجد سے نکلنے کی دعا جب مسجد سے نکل رہے ہوں، اور اسی طریقے سے بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ تو یہ جو دعائیں وقتیہ دعائیں جو کسی عمل کے ساتھ جڑی ہوئی کہ اس عمل پر یہ دعا پڑھنی ہے، ایسی دعاؤں میں جن کو وقتیہ دعائیں کہا جا رہا ہے، ان میں ہاتھ نہ اٹھانا افضل ہے، چونکہ یہی سنت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئینہ دیکھتے تو یہ پڑھ لیتے، کھانے سے پہلے یہ پڑھ لیتے، کھانے کے بعد یہ پڑھ لیتے، بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ پڑھ لیتے، پانی پیتے یہ پڑھتے، اور مختلف مواقع پہ جو دعائیں آتی ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں صرف دعا کا پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے لیے دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور وہ جو دعائیں حدیث میں آئی ان کو پڑھ لینا ہے۔ بقیہ جو دعائیں ہیں جو کسی عمل و وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ان میں دعا اٹھانا ہی مسنون ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا ہی مسنون ہے۔ تو جو عام دعائیں ہیں، مطلق دعائیں ہیں، ان میں دعا اصل میں پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے، اور دعا ہمیں ایسے مانگنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ایسے مانگنا ہے جیسے بھکاری جو ہے بھیک مانگا کرتا ہے۔ تو عام دعائیں پڑھنے میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے جیسے بھکاری بھیک مانگتا ہے۔ اب یہ کہ اذان کے بعد کی دعا ہے یا نکاح کے بعد جو دعا ہے، تو نکاح کے بعد دو طرح کی دعا ہے۔ ایک تو دعا شوہر کو دی جاتی ہے، بیوی کو دی جاتی ہے کہ اللہ بارک لکما فیہا وجمع بینکما بخیر، اور اسی طریقے سے ملتی جلتی دعائیں۔ اسی طریقے سے اذان کی بھی دعا ہے وہ جو پڑھی جاتی ہے، جو اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ ہے، تو اس میں یہ اذان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ نکاح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس میں تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ لیکن محفل ختم ہونے پر جو اہتمام دعا کا کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ دعائیں پھر مانگنا موقع ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان زوجین کے لیے مختلف دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا اس وقت ضروری تو نہیں ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی دعا کے علاوہ کوئی دعا کا مسنون ہونا بھی ہماری نگاہ سے نہیں گزرا، لیکن جب اس وقت دعا مانگی جائے گی تو ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگنا مستحب ہوگا۔ یعنی اس کے لیے اس دعا کا ادب میں دعا کا جو سنت طریقہ ہے وہ کہ ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے، تو ہاتھ اٹھانا ہی اس میں سنت ہے۔ تو بہرحال ہاتھ اٹھا کر دعا کب مانگنی ہے اور کب بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنی ہے، بس اس کے لیے ضابطہ یہی ہے کہ جو وقتیہ دعائیں ہیں ان میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، جو مطلق اور عام دعائیں ہیں، اور جو کسی موقع پر کوئی شخص دعا کراتا ہے اور اس پر لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں ادب یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ کسی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جیسے قبرستان میں قبریں آگے ہیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لی جائے، تو وہ اور بات ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا اس تفصیل کا کہ دعا میں کب ہاتھ اٹھانا ہے کب نہیں اٹھانا ہے۔